مدبر بھائی، آپ کے سامنے 2 پانی کے گلاس پڑے ہوئے ہیں۔ ایک میں بہت گرم پانی ہے اور ایک میں بہت ٹھنڈا پانی ہے، تو آپ اس میں سے کون سا پانی پینا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے۔ اگر میں بالکل ابلتا ہوا گرم پانی پی لوں تو میرا گلا جل جائے گا اور میرا منہ جل جائے گا، اور اگر میں بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لوں تو اس سے میرا گلا خراب ہو جائے گا۔ اچھا، تو پھر کیسا پانی پینے سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ میں اس گلاس میں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالوں اور تھوڑا سا گرم پانی ڈالوں، پھر وہ پینے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، اب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ڈالا ہے اور یہ تھوڑا سا گرم پانی اس پہ ڈال دیا، اور اس طرح یہ پینے کے لائق ہو گیا۔ واہ مدبر بھائی، آپ نے بالکل صحیح سوچا۔ ہر چیز میں میانہ روی یعنی درمیان کا راستہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ اسلام نے بھی میانہ روی پر بہت زور دیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم بچوں کو سلام کر لیتے ہیں اور پھر مل کر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا ڈاکٹر ببلو، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی ساتھ ہیں میرے اور آپ کے مدبر بھائی۔ السلام علیکم بچوں۔ مدبر بھائی، مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو کچھ اور مثالوں کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ میانہ روی کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتا ہے، لیکن پہلے ہمیں اپنے سوالوں کی طرف جانا چاہیے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے سوالوں کی طرف چلتے ہیں، لیکن دیکھیں اتفاق کیسا ہے کہ ہمارا پہلا سوال میانہ روی ہی کے متعلق ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محسن احمد ہے، میں جرمنی سے ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اسلام ہمیں میانہ روی یعنی درمیانے راستے پہ چلنے کا کیوں کہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ارے واہ مدبر بھائی، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ ہم ابھی میانہ روی کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، اور بچوں سے سوال بھی ہمیں میانہ روی کے بارے میں ہی آیا ہے۔ جی بالکل، میانہ روی یعنی درمیان کا راستہ اختیار کرنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہمیں فرمایا ہے اور ہمیں بتایا ہے، لیکن اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث بھی اس بارے میں ملتی ہیں، اور ایک حدیث تو آپ نے یقیناً سنی ہوگی، بلکہ آپ کو یاد بھی ہوگی۔ وہ یوں ہے کہ خیر الامور اوسطھا، خیر الامور اوسطھا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کاموں میں سے سب سے اچھا کام وہ ہوتا ہے جو میانہ روی والا کام ہو، جو درمیان والا کام ہو۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کے لیے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حالت میں میانہ روی سے کام لے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں، مسلمانوں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جس کام میں میانہ روی ہوتی ہے وہ کام سنور جاتا ہے، یعنی کہ اچھا اور کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کام میں میانہ روی نہیں ہوتی وہ بگڑ جاتا ہے، یعنی کہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ اگر کسی بھی چیز میں وہ حد سے بڑھتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور اگر اسے بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے تو بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر کام میں، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، درمیان کے راستے پر چلنا چاہیے، جسے میانہ روی کہتے ہیں۔ چلیں اس بات کو ہم کچھ مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پیسے خرچ کرنے کے متعلق فرماتا ہے کہ اگر پیسے حد سے بڑھ کر خرچ کیے جائیں تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر بالکل بھی نہ خرچ کیے جائیں یعنی کنجوسی کی جائے تو یہ بھی غلط بات ہے۔
صحیح طریقہ یہی ہے کہ میانہ روی سے پیسے خرچ کیے جائیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ پر میانہ روی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح ظاہری چیزیں جیسے موسم اگر بہت زیادہ گرم ہو تو بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور بہت ٹھنڈے موسم میں بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح دین کی راہ میں بھی کسی بھی بات میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے اور میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ نے دیکھا ایک رسی لٹک رہی تھی۔ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے، جو آپ کی بیوی تھیں، پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے نمازیں پڑھتے پڑھتے اونگ آنے لگ جاتی ہے، یعنی نیند سے آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، تو میں اس رسی سے سہارا لے لیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اتار دو، یہ کوئی عبادت نہیں، عبادت اس حد تک کرنی چاہیے جب تک کہ جسم میں طاقت ہو۔ جب اونگ آنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ اب خدا کا فیصلہ یہی ہے کہ اس وقت عبادت کو چھوڑ دیا جائے، بس یہ رسی اتار دو اور آئندہ اس وقت تک عبادت کیا کرو جب تک کہ تمہارا جسم اسے برداشت کر سکے۔ تو بچوں، اسلام ہمیں ہر کام میں، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، میانہ روی کے راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے، اور درمیان کے راستے پر چلنا ہی ایک مومن کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو اس سوال کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی کہ اسلام ایک مومن کو میانہ روی یعنی درمیانے راستے پر چلنے کا کیوں کہتا ہے؟ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ چاہے وہ دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنا ہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جیسے اگر دنیا کے کاموں کی مثال لیں تو اگر کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ حد سے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، نہ کنجوسی سے خرچ کرنا چاہیے کہ اپنی ضرورتیں بھی مساں پوری ہوں، تو وہاں بھی درمیان کے راستہ اختیار کرنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح دین کے معاملے کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم سارا دن نمازیں ہی پڑھتے رہیں اور صرف عبادتیں کرتے رہیں اور نہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، نہ سونے کا خیال رکھیں، نہ کاموں کا خیال رکھیں، اور نہ یہ کہا ہے کہ بالکل نمازیں پڑھنا چھوڑ دو، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا بتایا ہے کہ جتنی نمازیں فرض ہیں اتنی نمازیں ادا کرنی ہیں، لیکن ساتھ اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہے، سونے کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسرے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ عبادتیں بھی کرنی ہیں۔ تو ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو اب آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میانہ روی کسے کہتے ہیں۔ چلیں مدبر بھائی، اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آؤ بچوں، دیکھتے ہیں آپ نے ہمیں اور کیا سوال بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے زویا احمد، میں ہوں 5 سال کی۔ میرا سوال ہے، ہم بچے کیسے اچھی باتیں کر سکتے ہیں؟ مدبر بھائی، یہ تو بہت ہی اچھا سوال ہے۔ بچے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے اچھی باتیں کر سکتے ہیں۔ جی واقعی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مدبر بھائی، ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے فاتح اور ذکی کی طرف جانا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے وہ بچوں کو اس سوال کا جواب آسان لفظوں میں دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں فاتح اور ذکی کی طرف۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب رب زدنی۔ بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں کسی سے بات کروں تو اس کا میرے باتوں کا اچھا اثر پڑے۔ ذکی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پہلے بات کرنے کے آداب سیکھنے ہوں گے۔ ہے
भाई क्या बात करने के अदा भी होते हैं? जी ज़की, और आपको पता है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है लोगों से बेहतरीन किस्म से बात किया करो और अच्छी तरह से बात किया करो कि लोगों को आपकी बात की समझ भी आए और जो आप कह रहे हो वो सच भी हो। और आपको पता है ना कि हदीस में ये भी आता है कि पाकीज़ा कलाम सदका भी होता है। जी भाई, ये हदीस तो मैंने भी सुनी हुई है। लेकिन ज़की, इससे ये सिर्फ थोड़ी ही चीज़ें थी, अभी बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें रहती हैं जिनका हमें बात करने के दौरान ख्याल रखना चाहिए। और भाई वो कौन सी बातें हैं? और मैं आपको उन बातों के बारे में बताता हूँ। दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। जी तो ज़की, एक और बात ये भी है कि हमें गीबत से बचना चाहिए जब हम किसी से बात करें। भाई ये गीबत क्या होती है? देखिए, गीबत होती है अगर आप किसी के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में बुरी बातें करो। भाई किसी के ऊपर बुरी बात करना वो तो वैसे ही बुरी बात है। मोमिन तो अपने भाइयों की बुरी बात छुपाते हैं। एक और बात ये भी है कि गुस्से से कभी भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है तो जो गुस्सा होता है वो अक्ल खा जाता है और फिर इंसान के मुंह से कभी बुरे लफ्ज़ भी निकल जाते हैं। भाई वैसे भी गुस्सा हराम है ना? जी ज़की, और एक और बात ये भी है कि सुनी सुनाई बात आगे नहीं बतानी चाहिए और छोटी छोटी बातों पर कस्में नहीं खानी चाहिए। जी जज़ाकल्लाह भाई, आपने आज मुझे इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई है, अब मुझे समझ आ गई है। चलो शुक्र है ज़की, अपना नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने चलते हैं। जी ठीक है भाई। तो बच्चों, आपने फातेह और ज़की की बातें गौर से सुनी हैं? कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई हैं। जी बिल्कुल, फातेह और ज़की ने हमें बहुत अच्छी तरह बताया है कि हमें किस तरह की बातें करनी चाहिए और किस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मसलन हमें कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनसे किसी को तकलीफ़ हो या किसी को दुख पहुँचे। दुख कब पहुँचता है या तकलीफ़ कब पहुँचती है किसी को? जब हम उनकी कोई बुराई करें, जब हम उनके बारे में कोई बुरी बात बताएं, चाहे वो हमारे सामने ना भी हो उस वक्त, तब भी हमें उनके बारे में कोई बुरी बात दूसरे लोगों को नहीं बतानी चाहिए। फिर हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम गुस्से में किसी से बात ना करें, क्योंकि जब हम गुस्से में बात करते हैं तो हम खुद ब खुद ऐसी बातें कर जाते हैं जो गलत होती हैं। कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जो जो सच भी नहीं होती गुस्से में, और फिर हमें भी तकलीफ़ पहुंचती है गुस्से में और दूसरों को भी तकलीफ़ पहुंचती है गुस्से में कही हुई बात से। और बच्चों, इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर किसी के बारे में आपने कोई भी बात सुनी है तो उसे दूसरों में फैलानी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता हो सकता कि जो बात आपने उस शख्स के बारे में सुनी है वो वाकई सच्ची भी है या नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आपको उर्दू का एक मुहावरा याद है जो इसी बात से ताल्लुक़ रखता है, बोलने से और बात करने के बारे में? हाँ जी, मुहावरा ये है कि पहले तोलो फिर बोलो। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसान को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अगर तो बात अच्छी है तो दूसरों को बता देनी चाहिए, वरना खामोश रहना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा मुहावरा है डॉक्टर साहब। अगर हम इस मुहावरे पे ही अमल करने लग जाएं तो फिर हम हमेशा ऐसी बातें करेंगे जिनसे लोगों का भला होगा और जिनसे लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। यानी हम पहले सोचें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वो अच्छी बात है या वो बुरी बात है, और उसके बाद अगर वो अच्छी बात है तो फिर हम वो बात कहें, अगर बुरी बात है तो हम वो बात ना कहें। जी मुदब्बर भाई, ऐसा ही है। बच्चों, अब इस बात की तो आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी कि किसी से बात करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह हम अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। इसीलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, देखते हैं कि अब आपने हमसे और कौन सा सवाल पूछा है। देखो, मेरा नाम इत्तिसाम अहमद है, मैं जर्मनी से हूँ और मेरा सवाल है कि पानी घूंट में क्यों पीना चाहिए?
اچھا تو بچے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پانی 3 گھونٹ میں کیوں پینا چاہیے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ جی تو ڈاکٹر صاحب ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس سوال کے جواب کے لیے میرا خیال ہے کہ عیشا کی طرف چلتے ہیں. میرا خیال میں عیشا ہمیں اس سوال کا جواب بتا سکتی ہوں گی. السلام علیکم پیارے بچوں. پانی 3 گھونٹ میں کیوں پینا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ہمارے پیارے حضور نے بچوں کے ساتھ ایک کلاس میں دیا تھا. تو آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. پانی کیوں 3 گھونٹے میں پینا ہوتا ہے؟ ہیں پانی 3 گھونٹے میں پینا کس نے لکھ کے دیا 3 گھونٹے نے؟ 3 گھونٹ آہستہ آہستہ کر کے. مقصد یہ ہے کہ تم پانی آرام سے پیو، ایک دم پیو. ایک تو یہ ہے کہ تم جو ایک دم پیتے ہو نا، تو جس برتن میں تم پیتے ہو، گلاس میں پیتے ہو، اس میں سانس نہیں لینا چاہیے. سانس سے تمہارے منہ کے ناک کے جراثیم جو ہے نا وہ پانی کے اندر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے. ویسے بھی ایک گھونٹ لو، بعض دفعہ ایک دم پیو تو اتھو بھی آ جاتا ہے، گلے میں چوک ہو جاتا ہے. ٹھیک؟ آہستہ سے پیو پانی. 1 گھونٹ 2 گھونٹ لو، گلے کو تر کرو، پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، پھر دوسرا گھونٹ لو، پھر تیسرا گھونٹ لو. ٹھیک ہے؟ ویسے تو جانور بھی پیتے ہیں نا پانی، انسان بھی پیتے ہیں، تو کوئی فرق ہونا چاہیے نا جانوروں اور انسانوں میں. بعض دفعہ تو جانور بھی لمبا پیتے رہتے ہیں ایک سانس میں ہی، اور پھر رک جاتے ہیں. ان میں بھی اتنی عقل ہے کہ وہ 2-3 دفعہ پیتے ہیں. تو انسان کو تو عقل بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے کہ رک رک کے پیا جائے. ٹھیک ہے؟ اور بعض دفعہ بہت پیاس لگی ہوتی ہے اور انسان گرمی سے اتنا گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے، پانی میں زیادہ پانی آدمی پیتا ہے، بس پیتا چلا جاتا ہے اور اتنا زیادہ پی لیتا ہے کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، یہ بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آہستہ سے پانی پیو، گلے کو تر کرو. یہ ایٹیکیٹس بھی ہیں اور پھر صحت بھی تمہاری اچھی رہتی ہے اس سے. اور پھر دوبارہ پیو. اس طرح تمہیں جو بیمار ہونے کا خطرہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک؟ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوگے پانی پیتے پیتے. ٹھیک؟ تو بچوں، آپ نے پیارے حضور کا جواب اس بارے میں کہ پانی 3 گھونٹ میں کیوں پینا چاہیے ہے غور سے سنا ہے. چلے چلتے ہیں واپس اسٹوڈیو اور مدبر بھائی سے کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دہرا دیں. جزاک اللہ عیشا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ ہمیں سوال کا جواب پیارے حضور سے مل گیا. تو مدبر بھائی بتائیں پھر پیارے حضور نے کیا فرمایا ہے اس بارے میں کہ پانی 3 گھونٹ میں کیوں پینا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، پیارے حضور نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ہم اگر پانی رک رک کے پئیں گے تو پھر وہ صحت کے لیے اچھا ہوگا. اور اگر ہم ایک دفعہ میں زیادہ سا پانی اپنے منہ میں ڈال لیں اور بڑا گھونٹ لیں اور ایک دفعہ میں پینے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے مثلاً گلے میں لگ جائے اور اس طرح ہمیں تکلیف ہو جائے. اور ویسے بھی رک رک کے پانی پینے سے اور تھوڑے تھوڑے گھونٹوں میں پانی پینے سے انسان کے لیے بہت صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ انسان مختلف بیماریوں سے اس کے ذریعے بچ سکتا ہے. میں کہہ رہا تھا نا کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر عمل کرتے تھے، یعنی کہ پانی آرام سے رک رک کے پیتے تھے، تو ضرور اس میں انسان کا کوئی فائدہ ہی ہوگا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل صحیح سمجھے. اچھا اب آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے پروگرام کا وقت اتنا رہ گیا ہے، ہم کچھ بچوں کے سوال سن سکتے ہیں؟ جی کچھ سوال سننے کی گنجائش ہے ابھی. تو بچوں جلدی سے چل کے آپ کے اچھے اچھے سوال سنتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں بھی چھوٹا ہوں، میرے نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. جب میرے نماز میں غلطی ہو جاتی ہے کیا میرے گناہ تو نہیں ملے گا؟ السلام علیکم، میرا نام عائزہ ہے، یہ میری بہن حفظہ ہے، ہم مل کر کینیڈا میں رہتے ہیں.
मेरा सवाल है अल्लाह मियां के पास टावर्स क्यों हैं? जज़ाकल्लाह बच्चों, आज भी आपने हमें बहुत अच्छे सवाल भेजे हैं। और इसी तरह हमें आगे भी सवाल भेजते रहें। और आपको सवाल भेजने के लिए इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी वीडियो लैंडस्केप में हो और बैकग्राउंड में कोई तस्वीर ना हो, तो अपने अम्मी अब्बू से कह के अपनी अच्छी सी वीडियो बनवा के अपने सवालों के साथ हमें भेज दें। बच्चों, अब क्योंकि हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, हमें, मुझे और मुदब्बर भाई को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।